سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 187۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور وہ وقت بھی بڑا قابل ذکر ہے جب اللہ رب العالمین نے لیا میثاق الذین اوتوا الکتاب، پکا وعدہ ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم ضرور بضرور اس کو بیان کرو گے لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، پس انہوں نے اس عہد کو پس پشت ڈال دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے لے لیا تھوڑا سا سامان۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، پس بہت ہی برا ہے وہ جو انہوں نے سودا کیا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی بری گندی عادات اور خصلتوں کو بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ کو، مجھے آپ کو، ہر ایک کلمہ گو مسلمان کو یہ بات سمجھائی کہ وہ ان بری عادات سے بچے، جس طرح کہ بخل، کنجوسی یہودیوں کی ایک بری عادت تھی، جس طرح کہ گستاخانہ کلمات اور بے ادبی، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کی بھی بے ادبی ان کی ایک بری عادت تھی۔ اسی میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو تسلی بھی دی کہ ان کی طرف سے ایسی حرکتوں، ایسی گستاخیوں، بے ادبیوں پہ تم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، تقوی اور احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اسی ضمن میں اس آیت مبارکہ میں بھی ان کی ایک بری عادت کا ذکر کیا گیا، اور بالخصوص یہ بری عادت ان کے مذہبی رہنماؤں میں تھی، یعنی ان کے علماء کے اندر، ان کے مذہبی پیشواؤں کے اندر۔ اور اس بری عادت کو آپ یوں کہہ لیں کہ ایک تو عہد شکنی، وعدوں کو توڑ دینا، حتیٰ کہ اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھی توڑ دینا، اور دوسرا حق بات کو چھپا دینا، حق پہ پردہ ڈال دینا۔ یہ ان کی بہت بری اور گندی عادت تھی۔ علماء نے لکھا ہے ایک موقع پر کوئی قضیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش ہوا جو یہودیوں کے متعلق تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کے بارے میں تمہارا فیصلہ تمہاری کتاب کے مطابق کروں گا، تورات میں جو ہے۔ اب ان سے کہا بھی تورات لے آؤ، وہ لے آئے، کہا کہ جی پڑھو۔ اب چونکہ وہ تورات میں جو فیصلہ تھا وہ ان کے خلاف جا رہا تھا، تو اس کو انہوں نے چھپانے کی کوشش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اس میں تو
اس کے متعلق کوئی حکم ہے ہی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پہ یہ آیات نازل فرمائی کہ میرا ان سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو بات بھی اللہ کی طرف سے کتاب میں آئے گی اس پہ پردہ نہیں ڈالنا، اس کو چھپانا نہیں ہے، لیکن انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اس وعدے کی بھی کوئی لاج نہیں رکھی، اس کو بھی پس پشت ڈال دیا، اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ حق پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، جناب محمد کریم خاتم النبیین سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بار بار تذکرہ ہے، تورات میں بھی انجیل میں بھی، لیکن اپنی عوام کے سامنے اس کا ذکر نہیں کرتے کہ اگر ہم نے ذکر کیا تو یہ تو سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے اور پھر ہماری چودر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، ہماری اجارہ داری ختم ہو جائے گی۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کا بڑا نقصان ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ مال والے، دولت والے اپنے پیسوں کے بل بوتے پہ مذہب کو بھی خرید لیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے فتوے بھی جاری کرواتے ہیں، مسئلے بھی نکال لیتے ہیں، اور پھر دین کو بھی بدلنے کی ایک بڑی بیہودہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، اور جو اہل حق علماء کرام ہیں آج کے دور میں بھی اللہ ہمیں ان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ وقت یاد کرو اخذ اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، جب اللہ نے میثاق لیا ان لوگوں سے۔ میثاق کہتے ہیں انتہائی پختہ وعدے کو، پکے وعدے کو، جس سے شریف آدمی رو گردانی نہیں کرتا۔ ایک اچھی خصلت یہ ہے کہ انسان کوئی بھی وعدہ کرے، زبان دے دے، بات کر دے، پھر اس بات کو نبھائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اسلام کے اظہار سے بھی پہلے کا آپ کا واقعہ ہے۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر جاتا ہے جی آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں، میں ابھی آپ کے پاس وہ مال لے کر آتا ہوں یا چیز لے کر آتا ہوں۔ 3 دن گزر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اسی جگہ انتظار کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد اس شخص کو یاد آیا، وہ بھاگا بھاگا آیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکوہ شکایت بھی نہیں کیا، تو آپ نے اپنے وعدے کو یوں نبھایا کہ اس شخص نے کہا آپ 3 دن تک وہیں کھڑے رہے۔ آپ کی بہت بڑی اچھی عادت تھی کہ آپ وعدوں کو پورا کرنے والے تھے۔ تو میثاق تو وعدے سے بھی بہت اوپر کی چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے میں نے میثاق لیا ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی۔ جن کو کتاب دی گئی اس سے مراد یہودی بھی ہیں، اس سے مراد عیسائی بھی ہیں۔ ان دونوں کو کتاب دی گئی، تورات بھی انجیل بھی۔ اس میں بہت سارے احکامات خدا بندی، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی الذین یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، جن کے تذکرے لکھے ہوئے ان کو تورات میں بھی ملتے ہیں، انجیل میں بھی ملتے ہیں۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی ایمان لانے سے یہ کتراتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ پاک نے ان سے میثاق لیا تھا لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ تم اس کو لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور اس پہ کوئی پردہ نہیں ڈالو گے۔ حق بات کا چھپانا، کتمان علم بہت بڑی ایک غلطی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، من سئل عن علم، جس آدمی سے کسی علم کے بارے میں سوال کیا جائے اور وہ اس کو جانتا ہو فکتمہ، پھر اس پہ پردہ ڈال دے، فرمایا الجم یوم القیامت بلجام من النار، قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ کی باگیں ڈالی جائیں گی۔ یعنی اس کی زبان سے جب حق نہیں نکلا تو اس زبان پہ اللہ جیسے گھوڑے کو، جانور کو باگیں ڈالی جاتی، ایسے اس کو باگیں ڈالی جائیں گی، اور وہ باگیں جو ہیں
وہ آگ کی بنی ہوئی ہوں گی۔ اس لیے جب کوئی بات حق کا اظہار کا موقع ہو، بالخصوص ہمارے علماء کو، مذہبی رہنماؤں کو حق کھول کر بیان کرنا چاہیے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے، حق بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ لٹھ مار دیں، آپ جو ہے وہ آگ لگا دیں، لیکن حق پہ پردہ ڈالنا اس کی بھی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہودیوں سے اللہ پاک نے، یہودی بالخصوص مذہبی رہنماؤں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ کتاب کو، اللہ کے احکامات کو کھول کر بیان کرنا ہے، اس کو چھپانا نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے اس معاہدے کو بھی پس پشت ڈال دیا، کوئی اس کا خیال نہیں رکھا، کوئی احساس نہیں کیا، کوئی پاس نہیں رکھا، اور بلکہ اس سے بڑھ کر قباحت یہ کہ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، معمولی سی قیمت کے بدلے میں عہد توڑ دیے۔ وہ معمولی قیمت کیا ہے؟ یہی چودر ہے، اپنی اجارہ داری ہے، یا کوئی آیا اس نے کہا کہ جناب ہمارے لیے مسئلہ بدل دیں۔ اللہ ہمارے علماء پہ رحم فرمائے، کیسے حق گو تھے۔ ملا جیمن رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر کے والد کے دور کے بزرگ ہیں، غالباً شاہ جہاں اس کے والد کے دور میں۔ اب اس کو شاہ جہاں کا دل کیا کہ میں بادشاہ ہوں، لہذا مجھے ریشم کا کپڑا پہننا چاہیے، ریشمی لباس پہننا چاہیے، سونے کی انگوٹھی پہننی چاہیے۔ اب لوگوں سے پوچھا، چونکہ علم کا دور تھا، علماء بھی تھے، لیکن ان میں بہت سارے سرکاری اور درباری علماء تھے۔ انہوں نے فوراً کہا جی بالکل جی، بادشاہ سلامت کے لیے تو اجازت ہونی چاہیے، بادشاہ سلامت کو تو اس کا بالکل اختیار ہے، وہ ریشم پہن لے، وہ سونا پہن لے، حالانکہ ہر ایک مرد کے لیے حرام ہے، کوئی ہو جائے۔ اب انہوں نے کہہ تو دیا، لیکن مسئلہ تب تک پکا نہیں ہونا تھا جب تک ملا جیون کا اس پہ فتویٰ نہ لگ جاتا، ان کی مہر نہ لگ جاتی۔ جمعہ کا دن ہوا، ملا جیون جمعہ پڑھایا کرتے تھے، لوگ سب ایک جگہ جمعہ پڑھتے، بادشاہ بھی وہی، وزیر بھی وہی، سرکاری افسران بھی وہی، افواج بھی وہی۔ جمعہ میں یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ حضرت اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ تو حضرت نے فوراً فرمایا جو اس کے حلال ہونے کا فتویٰ دیتا ہے وہ بھی جہنمی، جو فتویٰ لیتا ہے وہ بھی جہنمی۔ جب ایک چیز کلیئر کٹ بالکل طے شدہ ہے کہ یہ حرام ہے، پھر اس کے بارے میں مسئلہ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو حلال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر حلال کرنے والے، حرام کو حلال کہنے والے اور کہلوانے والے سب جہنمی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بادشاہ وقت کے سامنے حق کا بیان کرنا، یہ فرمایا افضل جہاد ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، ظالم بادشاہوں کے سامنے حق کا اظہار یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ اب بادشاہ کو بھڑکایا گیا کہ جناب آپ کے خلاف فتویٰ لگا دیا، اس کو لٹکاؤ، اس کو پکڑو۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا رعب و جلال اور دبدبہ ان کو دیا کہ جب بادشاہ نے بھیجا اپنے بندوں کو پکڑنے کے لیے، تو اسی بادشاہ کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر ان کا شاگرد تھا۔ شاگرد نے بھاگ کے جا کے بتایا استاد جی کو، استاد جی آپ کے خلاف آرڈر ہو گئے ہیں، گرفتاری ہو رہی ہے۔ فرمایا اچھا لاؤ پھر میرا لوٹا اور مسلح، میرے ہتھیار بھی لے آؤ۔ اب بیٹے نے، اس شاگرد نے لوٹا مسلح پیش کیا، اب مسلح پہ بیٹھے، اب یہ بیٹا بھاگا باپ کی طرف، ابا جی مسلح پہ، استاد کھڑے ہو گئے، ہاتھ اٹھا دیے، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ علماء نے لکھا ہے اس دن، پہلے دن شاہ جہان کو لوگوں نے بغیر تاج اور بغیر جوتے کے سڑکوں پہ بھاگتے دیکھا۔ دوڑا بھاگا کہ جا کے ملا جیون سے معافی مانگے، آ کے قدموں میں گرا، جی مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی۔ فرمایا ایسے نہیں، جرم عام کیا ہے، معافی بھی عام مانگنی ہوگی، اگلے جمعے میں سب مجمع کے سامنے معافی مانگنا، پھر معافی ملے گی۔
یہ تھے حق گو لوگ۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بھی موجود ہے، آج بھی الحمدللہ ایسے حق گو لوگ موجود ہیں، اللہ ہمیں ان کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان یہودیوں نے اس کا کوئی احساس نہیں کیا، دنیا کی معمولی قیمت کے بدلے میں مسئلے تبدیل کر دیے، فتوے اپنے جیب میں رکھے، مال والا آیا اس کے کہنے پہ فتویٰ بدل دیا۔ آج کتنے لوگ ہیں پیسے لیتے ہیں، طلاق کے مسئلے بدل دیتے ہیں، 3 طلاقیں دی ہوتی ہیں اس کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ کوئی سودی نظام کو جو ہے اس کی شکیں نکالتا ہے، جی ایسے کر لیں جی ویسے کر لیں جی۔ کوئی پرائز بانڈ کے حلال ہونے کے فتوے اور مسئلے گھڑ گھڑ کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ جو چیز میرے دوستو حرام ہے اس کو کوئی دنیا کی طاقت حلال نہیں کر سکتی، جو حلال ہے اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ یہ اختیارات صرف کس کے پاس ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ لیکن انہوں نے معمولی دنیا کے پیسوں کے بدلے میں اللہ کے دین کے مسائل کو بدل دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا سودا ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں، بہت برا سودا۔ دین کو بیچنا، دین ایک اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے، اس کو فروخت کرنا اور پھر وہ بھی دنیا کی معمولی قیمت کے بدلے۔ ساری دنیا بھی مل کر دین کے مقابلے میں معمولی قیمت ہے، بالکل معمولی قیمت۔ اس کو پاؤں کی ٹھوکر پہ رکھے بندہ اور حق کا اظہار علی اعلان کرے، یہ ہے اللہ رب العالمین کی عادت اور اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے عہد کو نبھانا۔ اور اگر دین بیچے گا، دین کا سودا کرے گا تو یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ تو ہمیں یہی سمجھایا گیا کہ ان کی عادات سے بچو، ورنہ جس طرح وہ مغضوبی علیہم بن گئے، کہیں ایسا نہ ہو تم پہ بھی اللہ کا غضب اترے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک، میری والدہ محترمہ کی بال بال مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ اللہ اگلی تمام منزلیں ان کے لیے آسان فرما۔ اے اللہ میرے والد صاحب کو ان کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک ان کو دنیا میں جس طرح وہ ساتھ اور اکٹھے رہے، ایک دوسرے کے وفادار اور خوشیاں دینے والے رہے، اللہ آخرت میں بھی ان کو اسی طرح اکٹھے وفادار اور خوشیاں دینے والا بنا۔ اے مولا کریم ان پہ رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔